السلام علیکم. میں آپ کو سنا رہی ہوں کاشف زبیر مرحوم کی مشہور زمانہ جلیل سیریز میں ایک زبردست کہانی جس کا عنوان ہے بڑے میاں، اور یہ اس کا دوسرا حصہ ہے. خاتون کا گلا خالہ لاؤڈ سپیکر کی ٹکر کا تھا اور اس کا اسٹیریو ساؤنڈ پوری بس میں صاف سنائی دے رہا تھا. مرزا، اذیت ناک موت مرنے سے بہتر ہے بس سے چھلانگ لگا کر خودکشی کر لیں. میں نے مشورہ دیا. میں کیوں بس سے چھلانگ لگاؤں؟ اس نے خفگی سے کہا. بس تو پھر اپنے دفتر میں ہونے والے سین کے ایکشن ری پلے کے لیے تیار ہو جا. فرق صرف اتنا ہوگا کہ وہاں مارنے والے 2 تھے، یہاں 200 ہوں گے. اللہ تیری مغفرت کرے. یہ کہتے ہوئے میں نے بس سے چھلانگ لگا دی. پہلے سے خاصی مشق تھی اس لیے صرف ایک گھٹنا چھلا اور کوہنی پر خراش آئی. مرزا کو میں نے 100 گز آگے پھینکے جانے کے انداز میں بس سے گرتے دیکھا. اس نے فٹ پاتھ پر کئی شاندار کلابازیاں کھائیں اور قسمت کا حال بتانے والے نجومی کے ٹھیے پر جا گرا. جب تک میں دوڑ کر وہاں پہنچا مرزا اور نجومی کا طوطا دونوں جاں بحق ہو چکے تھے. کم سے کم آثار تو ایسے ہی نظر آ رہے تھے. سال خوردہ نجومی اپنے ٹھیے کا حشر دیکھ کر دل کے دورے کی کیفیت میں مبتلا ہونے کی تیاری کر رہا تھا. میں نے مرزا کو چیک کیا. اس وقت نجومی ایک ہاتھ سے دل تھامے دوسرے ہاتھ سے اپنے طوطے کا معائنہ کر رہا تھا. مرزا بدبخت زندہ تھا. اس کی خودکشی کی کوشش ناکام رہی تھی. اسی لمحے نجومی کا طوطا بھی اچھل کر چلایا، جاگو، بم گرائے، جاگو. کچھ دیر پہلے ہارٹ اٹیک سے مرنے والا نجومی اب غالباً شادی مرگ کا شکار ہونے لگا تھا. اپنے بڑھاپے کے سہارے کو زندہ پا کر اس نے طوطے کو سینے سے لگا لیا جو اڑنے کے لیے پر تول رہا تھا. اسے چمکارنے لگا کہ اس پر بلائے ناگہانی کی طرح گرنے والی شے کوئی بم نہیں بلکہ ایک بدبخت شخص تھا جسے ٹکٹ کے بغیر سفر کرنے کے جرم میں بس سے پھینکا گیا تھا. کاش کہ بس والے یہ کام ذرا تاخیر سے کرتے. نجومی نے اپنے ٹھیے سے ذرا آگے کھلے فٹ پاتھ کو دیکھ کر سر دا بھری. میں نے طوطے کے پینے کے لیے رکھا پانی کا کونڈا مرزا کے سر پر خالی کر دیا. مرزا ہوش میں آنے لگا. بڑھاپے کے باعث نجومی کے تمام جذبات بالکل ہی سرد پڑ گئے تھے. یا وہ اہنسا کا پجاری تھا. اس ساری تباہی پر اس نے ملامت کا ایک لفظ بھی نہیں کہا. حالانکہ وہ اگر مرزا کے آباء و اجداد کو تے و بالا کر کے رکھ دیتا یا اس کے شجرے میں اپنے بزرگوں کا اضافہ کر لیتا تو اس میں بالکل حق بجانب ہوتا. مرزا نے اس کی ساری محنت پر پانی پھیر دیا. اس کے کارڈز اوپر نیچے کر دیے تھے. یہ سارے دوبارہ ترتیب دینے پڑتے. اس کے علاوہ ذائچے والا بورڈ مڑ گیا تھا. اس میں زحل اور مریخ یکجا نظر آ رہے تھے. مزید برآں مرزا نے نجومی کے لنچ کا بھی ستیہ ناش کر دیا تھا. ٹفن کھل گیا تھا اور کباب پراٹھے سڑک پر پڑے تھے. بالآخر میری کوششوں سے مرزا ہوش میں آیا. میں کہاں ہوں؟ اس نے احمقانہ انداز میں پوچھا. اصولاً تمہیں تھانے، ہسپتال یا مردہ خانے میں ہونا چاہیے تھا، لیکن تم اسی دنیا میں ہو. مرزا نے اٹھ کر اپنا معائنہ کیا اور خود کو صحیح سلامت پا کر سکھ کا سانس لیا ہی تھا کہ بے ضرر سے نظر آنے والے نجومی نے ایک دم اچھل کر اس کی گردن پکڑ لی. ارے لوگو، دوڑو! اس بدبخت نے مجھے برباد کر دیا، میری ساری عمر کی کمائی تباہ کر دی. ہائے میں لٹ گیا. نجومی نے شور مچانے کے لیے بالکل صحیح وقت کا انتخاب کیا تھا جب اس نے مرزا کو صحیح سلامت پایا، ورنہ اس سے پہلے وہ شور کرتا بھی تو رائے گاں جاتا. اس وقت مرزا ایسا آدمی تھا جس نے ایک بوڑھے کی روزی پر لات ماری تھی. سب سے پہلے نجومی کے عقب میں کام کرنے والا موچی آیا. اس نے مرزا کی گردن نجومی کے ناتواں ہاتھوں سے لے کر اپنے مضبوط ہاتھوں میں دبوچ لی اور غرا کر بولا، خدائی خوار، ام تمہارا دل نکال دے گا. ابھی نجومی چاچا کا نقصان پورا کرو. اس کا کیا نقصان ہوا ہے؟ صرف کارڈ بے ترتیب ہوئے.
ایک بورڈ ٹیڑھا ہوا ہے اور کباب پراٹھا زمین پر گر گیا۔ میں نے اعتراض کیا، کارڈ یہ پھر ٹھیک کر لے گا، بورڈ میں سیدھا کر دیتا ہوں، اور یہ ذرا ہمت کرے تو کباب پراٹھا بھی جھاڑ کر کھا سکتا ہے۔ یہ سن کر موچی ذرا ڈھیلا ہوا تھا۔ اس پر مرزا نے مرزا کی گردن چھوڑی اور پیچھے ہٹ گیا۔ چاچا اپنا جھگڑا خود نمٹاؤ، ام کو کام کرنا ہے۔ وہ جا کر واپس اپنے اڈے پر بیٹھ گیا۔ طاقتور بندے کے جاتی ہی چاچا نجومی دوبارہ بیچارہ بن گیا۔ اس نے مظلوم سی صورت بنا کر فریاد کی، ارے میرا کچھ نقصان تو پورا کرتے جاؤ۔ میں نے جیب سے 2 روپے کا سکہ نکال کر اس کے ہاتھ پر رکھا، اس سے اپنے طوطے کو کچھ کھلا دینا، صورت سے فاقہ زدہ نظر آ رہا ہے۔ بھاگ حرامی، طوطے نے کہا تو میں اچھل پڑا، اسے گالیاں سکھائی ہیں تم نے؟ نجومی مسکرانے لگا، جاتا ہے یا تیری تو؟ اس کے آگے وہ خاص گالیاں تھیں جو صرف تھانے کی حدود میں جائز سمجھی جاتی ہیں۔ چل، کس کے منہ لگ رہا ہے؟ مرزا نے مجھے کھینچا۔ مرزا کی ٹھٹائی نے مجھے متاثر کیا تھا۔ پہلے وہ سرکس برادران کے قاتلانہ حملے میں جاں بحق ہونے سے بچ گیا تھا، حالانکہ انہوں نے کوئی کسر نہیں چھوڑی تھی۔ پھر وہ بس سے گر کر بھی ثابت رہا، اس کے پیس نہیں ہوئے، اور آخر میں خان نے اس کی گردن میں سوراخ کرنے کا ارادہ ملتوی کر دیا۔ اس نے پوچھا، اب کہاں جانا ہے؟ اصولاً تو مجھے کیفے ڈی فرانس جانا چاہیے تھا، لیکن میں مرزا بدبخت کو وہاں نہیں لے جانا چاہتا تھا کہ مبادا اس کی کوئی بدقسمتی پیچھا کرتے وہاں تک نہ آ جائے۔ زیادہ خطرہ مجھے سرکس برادران کا تھا۔ مرزا نے ان کے ساتھ کچھ ایسا ضرور کیا تھا کہ وہ اسے جاں بحق کرنے پر تل گئے تھے۔ ایک ٹھیلے سے فیکس، 1 پاؤ بریانی اور آدھا پاؤ زردہ کھا کر ہم ایک ملباری ہوٹل میں آ بیٹھے۔ بیرے نے بنا پوچھے 2 چائے لا کر سامنے رکھ دی۔ مرزا نے جیب سے بیڑی نکال کر سلگائی، وہ میں نے اس کے ہاتھ سے لے لی۔ اس پر اس نے خاص غلط نظروں سے مجھے دیکھا اور دوسری بیڑی سلگائی۔ ہاں اب بتا، یہ سارا چکر کیا ہے؟ یہ سارا چکر ہی بد نصیبی کا ہے۔ یک لخت مرزا پر رکت طاری ہو گئی۔ میری شامت اعمال مجھے اس چکر میں کھینچ کر لے گئی تھی، میری بدبختی نے مجھے اس میں ڈالا تھا۔ تیرا بختی پر مجھے کوئی شبہ نہیں ہے، لیکن یہ لفاظی چھوڑ کر مجھے سیدھے سادے الفاظ میں بتا کہ تجھ پر قاتلانہ حملہ کیوں ہوا، جس میں تو صرف میری وجہ سے جاں بحق ہونے سے بچ گیا۔ مرزا بدبخت کوئی ترنے والا نہیں ہے، اس نے برا مان کر کہا۔ ہاں تو سوپ ہے جسے وہ پی جانے کی کوشش کر رہے تھے۔ اب اصل موضوع کی طرف آ جا، تجھ پر پہلے ہی میرا بہت وقت ضائع ہو چکا ہے۔ جیسا کہ میں نے بتایا، مرزا پیدائشی کمیشن ایجنٹ تھا۔ وہ کمیشن لے کر کوئی بھی کام کروا سکتا تھا۔ پراپرٹی ڈیلنگ اس کی مقتدر صلاحیتوں کا ایک معمولی سا حصہ تھا بقول اس کے، اور اس معمولی سے حصے کی وجہ سے وہ آج کم سے کم 2 بار فوت ہوتے ہوتے بچا تھا۔ اس سے اس کی باقی صلاحیتوں کا بخوبی اندازہ لگایا جا سکتا ہے۔ اس روز وہ دفتر میں بیٹھا حساب کتاب دیکھ رہا تھا کہ ایک شریف اور متمول نظر آنے والے ایک بزرگوار اندر داخل ہوئے۔ انہوں نے قیمتی شیروانی پہن رکھی تھی، ہاتھ میں ہاتھی دانت کے دستے والی چھڑی تھی، پاؤں میں چمچم کرتے پمپی شوز تھے، ایک ہاتھ کی درمیانی انگلی میں خاصے بڑے زمرد کی انگوٹھی اور آنکھوں پر سونے کے فریم والی اینک تھی۔ سر پر انہوں نے کراکلی ٹوپی پہن رکھی تھی۔ ان کی شخصیت بغیر کچھ کہے ظاہر کر رہی تھی کہ موصوف خاندانی رئیس تھے۔ مرزا نے انہیں دیکھ کر پرتپاک استقبال کیا۔ اس کا بس نہیں چل رہا تھا کہ ان کے قدموں میں بچھ جائے۔ خاکسار کو اعظم علی شاہ کہتے ہیں؟ جی، میں مرزا بخت بیگ۔ فرمائیے، آپ کیسے تشریف لائے؟ بھائی، ایک کوٹھی کرائے پر دینی ہے۔ دراصل اولاد تو سب عرصہ ہوا دیار فرنگ میں ہے، ہمیں بھی اپنے پاس بلانے کے لیے بے چین تھے، بلاوے پر بلاوے آ رہے تھے، پھر ہم بھی ذرا بور ہونے لگے تھے، اس لیے ہم نے انگلستان جانے کا ارادہ کر لیا۔ اب وہاں سے سال بھر سے پہلے تو واپسی ممکن نہیں ہے،
اس لیے ہم چاہتے ہیں کہ اپنی کوٹھی سال بھر کے لیے کرائے پر اٹھا دیں، اس کے بعد دل چاہا تو واپس آ جائیں گے۔ ماشاءاللہ، کیا نیک ارادے! مرزا نے بلا وجہ تعریف کی۔ کوٹھی کہاں ہے؟ کتنے رقبے پر ہے؟ مکانیت کہاں ہے؟ بھئی کوٹھی خاص علاقے میں نہیں ہے، اسکیم نمبر 1 دیکھی ہے آپ نے؟ پیر پگاڑا صاحب کی لائن میں ہے۔ یہی کوئی 2000 گز پر 2 منزلہ ہے، نیچے 6 بیڈ روم ہے، 2 ڈرائنگ روم اور 2 ڈائننگ ہے، اوپر بھی 6 بیڈ روم لیکن ڈرائنگ اور ڈائننگ ایک ایک ہی ہے۔ کوٹھی کے عقبی لان کے ساتھ سوئمنگ پول اور ٹینس کورٹ بھی ہے۔ گیراج ہے جس میں ہماری مرسڈیز کے علاوہ بھی 3 کاریں آ سکتی ہیں۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ کرایہ اور ایڈوانس وغیرہ کیا لیں گے؟ دیکھو میاں، بات ہم کھری کریں گے، کوٹھی ہم فرنش دیں گے، اس لیے ایڈوانس 10 لاکھ ہوگا، کرایہ 90,000 روپے ماہانہ اور سال بھر کا پیشگی دینا ہوگا۔ 90,000 ماہانہ! مرزا کے گھٹنے کانپنے لگے۔ اس کا مطلب تھا اس کا کمیشن دونوں طرف سے ملا کر کم سے کم بھی 1.5 لاکھ تو بنتا ہی۔ اعظم علی شاہ اسے بغور دیکھ رہے تھے۔ انہوں نے پوچھا، ہم ذرا جلدی میں ہیں لیکن لوگ اچھے اور خاندانی ہوں، ایسا نہ ہو کہ ہماری شوق سے بنائی کوٹھی کا ناس پیٹ دیں۔ اس کی آپ فکر نہ کریں، میرے پاس ایک سے بڑھ کر ایک خاندانی آدمی ہوتا ہے، انشاءاللہ آپ کی کوٹھی کا بال بھی بیکا نہیں ہوگا۔ تب ہم چلتے ہیں۔ اعظم علی شاہ اٹھ کھڑے ہوئے۔ یہ ہمارا کارڈ ہے، اس پر ہمارا موبائل نمبر بھی ہے، اس پر رابطہ کرنا کیونکہ ہم ان دنوں پی سی میں ٹھہرے ہیں، گھر میں اکیلے جی گھبراتا ہے۔ کارڈ پر پتہ بھی ہے، وہاں چلے جانا، چوکیدار تمہیں کوٹھی دکھا دے گا۔ یہ کہہ کر اعظم علی شاہ اس سے مصافحہ کیے بغیر رئیسانہ شان سے چلتے اس کے دفتر سے نکل گئے۔ مرزا کی آنکھوں کے سامنے سرمئی نوٹ گردش کر رہے تھے۔ اس نے یہ سوچنے کی زحمت بھی گوارا نہیں کی کہ ایسے علاقے میں رہنے والے کو اس جیسے معمولی پراپرٹی ڈیلر کے پاس آنے کی کیا ضرورت تھی، بلکہ اسے کسی بھی پراپرٹی ڈیلر کے پاس جانے کی کیا ضرورت تھی۔ اس کے بلاوے پر شہر بھر کے ڈیلرز دوڑے چلے آتے۔ اگر اسے اپنی کوٹھی کرائے پر دینے کے لیے واقعی کسی ڈیلر کی ضرورت ہوتی تو۔ اعظم علی شاہ کے جانے کے 1 گھنٹے کے اندر اندر مرزا اس کوٹھی پر جا پہنچا۔ چوکیدار نے اسے دیکھ کر بے رخی سے کہا، ارے جاؤ، ابھی ہمارا صاحب نہیں ہے، مجھے تمہارے صاحب نے بھیجا ہے۔ مرزا نے اس کے سامنے کارڈ لہرایا۔ انہوں نے کہا تھا کہ تم کوٹھی دکھاؤ گے، میں پراپرٹی ڈیلر ہوں، اسے کرائے پر اٹھاؤں گا۔ چوکیدار خوش ہو گیا، اچھا تم کو صاحب نے بھیجا ہے، آؤ اندر آؤ۔ وہ مرزا کو اندر لے گیا۔ اس کے پاس کوٹھی کی چابیاں تھیں۔ اس نے دروازہ کھول کر اسے اندر بلایا۔ یہ بڑے والا کمرہ ہے مہمانوں کے واسطے، یہ چھوٹا ہے، یہ بڑے صاحب کا سونے کا کمرہ ہے، اور یہ بیگم صاحب کا، ان کا انتقال ابھی سال میں ہوا ہے۔ وہ اسے سارا گھر دکھا رہا تھا۔ فرنیچر اور آرائش دیکھ کر مرزا کی آنکھیں کھلی کی کھلی رہ گئی۔ اس کوٹھی کی ہر چیز لاجواب تھی۔ مرزا کے خیال میں اس کوٹھی کے لیے 10 لاکھ ایڈوانس اور 90,000 کرایہ کم تھا۔ اس نے فیصلہ کیا کہ وہ زیادہ بتائے گا، اس کا کرایہ کم سے کم 1 لاکھ ہونا چاہیے۔ مالک ہر شے کے ساتھ کوٹھی کرائے پر دے رہا تھا۔ اگلے روز مرزا کوٹھی کے بارے میں اشتہار دینے کا سوچ رہا تھا کیونکہ اس معیار کا گاہک اس کے دفتر کے پاس سے بھی گزرنا پسند نہ کرتا۔ اسی لمحے دروازہ دھماکے سے کھلا۔ گینڈا اور صرافہ اندر داخل ہوئے۔ گینڈے نے اعلان کیا، میں سوار خان ہوں۔ کس پر سوار؟ مرزا کے منہ سے نکلا، میں سوار نہیں ہوں، میرا نام سوار خان ہے۔ اس نے برا مان کر کہا۔ اس کے عقب میں جو چیز اندر آئی وہ سطح سمندر سے خاصی بلندی پر پائی جاتی تھی۔ اس نے ہررا کر کہا، میں پیدل خان ہوں۔ مرزا نے بمشکل خود کو کہنے سے روکا، عقل سے؟ ہم دونوں بھائی ہیں۔ گینڈے یعنی سوار خان نے مرزا کو حیران کرتے ہوئے کہا۔ ویسے اس کے بارے میں مرزا کا فوری خیال یہ تھا کہ اگر وہ کسی چیز پر سوار ہو بھی جائے تو پیدل ہی نظر آئے گا، جیسے اس کا بھائی پیدل ہونے کے باوجود بلا وجہ سوار نظر آتا تھا۔ دونوں آ کر کرسیوں پر براجمان ہو گئے۔ جب والد صاحب کو میرے پیدا ہونے کی اطلاع ملی تو وہ گھوڑے پر سوار آ رہے تھے، اس لیے آپ کا نام سوار خان رکھ دیا۔
اور ان کی باری میں شاید ان کا گھوڑا پنکچر ہو گیا تھا۔ گھوڑا کیسے پنکچر ہو سکتا ہے؟ اس نے نشانہ بازی کی مشق کرتے ہوئے گھوڑے کو گولی مار دی تھی۔ میرا نشانہ بچپن سے اچھا ہے، سوار خان نے فخر سے کہا۔ جب بھائی نے بابا کے دوسرے گھوڑے کو بھی گولی مار دی تو انہوں نے ہمیں یہاں بھیج دیا تھا۔ گینڈے نے کھا جانے والی نظروں سے بھائی کو دیکھا۔ بکواس کرنے کے بجائے اسے بتاؤ کہ ہم یہاں کیوں آئے ہیں۔ ہمیں ایک مکان کی تلاش ہے۔ پیدل خان نے اپنی 6.5 انچ لمبی مونچھوں کو ہلاتے ہوئے کہا۔ مکان کیسے کھو سکتا ہے؟ میرا مطلب ہے آپ کو رہنے کے لیے مکان چاہیے، نہیں تمہارا مزار شریف بنانے کے لیے۔ سوار خان غرایا۔ مکان اور کس لیے چاہیے ہوتا ہے؟ آپ کو کس قسم کا مکان چاہیے؟ بڑا سا ہو، 10-12 کمروں والا، اس میں پانی کا تالاب ہو اور باغ بھی ہو۔ آپ کا مطلب ہے سوئمنگ پول اور لان؟ وہی مل جائے گا، لیکن اتنا بڑا گھر بہت مہنگا ہوتا ہے۔ بھلے ہو، ہم کو کرائے پر چاہیے، اس کا کرایہ اور ایڈوانس بھی کم نہیں ہوگا۔ بھلے ہو، کیا تم نے ہمیں غریب سمجھا ہے؟ ابھی کہو تو تم سمیت تمہارا دفتر خرید لے۔ میرا یہ مطلب نہیں ہے۔ مرزا بوکھلا گیا۔ اس نے محسوس کر لیا تھا کہ 2 قدرتی احمق چل کر اس کے پاس آ گئے تھے۔ اگر وہ اس کے پاس سے ناراض ہو کر چلے جاتے تو یہ اس کی حماقت ہوتی۔ اس نے بانچھیں پھیلاتے ہوئے کہا، آپ لوگ تو صورت سے ہی رئیس نظر آتے ہیں۔ ہمارے باپ کے پاس مردان میں 200 ایکڑ زمین ہے، پیدل خان نے فخر سے کہا۔ اس پر پاکستان کا بہترین تمباکو اگتا ہے۔ یہ لو تم بھی۔ اس نے ایک پاؤچ نکال کر مرزا کو دیا جس میں خوشبودار تمباکو تھا۔ مرزا کے ذہن میں ایک خیال الہام کی طرح آیا۔ یہ دونوں رئیس زادے اعظم علی شاہ کی کوٹھی کے لیے بہترین امیدوار ہو سکتے ہیں۔ لہٰذا جب سوار خان نے پوچھا کہ اس کے پاس کوئی بہت ہی اچھا مکان ہے تو اس نے جواب دیا، خان صاحب میرے پاس بہت اچھے سے بھی زیادہ اچھا مکان بلکہ کوٹھی ہے، لیکن اس کا کرایہ اور ایڈوانس بہت زیادہ ہے۔ پرواہ نہیں، ہمارے باپ کا پیسہ بہت ہے، وہ 6 مہینے کے لیے ادھر آ رہا ہے۔ کوٹھی میں کون رہے گا؟ ہمارا خاندان، ہمارا باپ، اس کی 4 بیویاں اور 16 بچہ لوگ۔ اتنے لوگوں کے لیے بڑا مکان چاہیے۔ دراصل بابا ادھر سگریٹ کی فیکٹری لگانے کے لیے آ رہا ہے۔ مرزا نے چشم تصور سے دیکھا کہ یہ ریوڑ اس شاندار کوٹھی کا کیا حشر کر رہا ہے، لیکن اس کی بلا سے، اسے تو اپنے کمیشن سے غرض تھی۔ ایک اچھے بروکر کی طرح اس نے قیمت بتا کر گاہک بھگانے کے بجائے اسے چیز دکھا کر پکڑنے کا سوچا۔ میرا خیال ہے پہلے آپ دونوں چل کر کوٹھی دیکھ لیں۔ چلو، ہمارے پاس گاڑی ہے، بابا نے علاقہ غیر سے بھجوائی ہے۔ پیدل خان نے اسے آگاہ کیا۔ گاڑی دیکھ کر مرزا کی آنکھیں کھل گئیں۔ یہ شاندار لینڈ روور جیپ تھی جو یقیناً افغانستان سے درآمد کی گئی تھی۔ اس نے سوچا کہ کاش یہ بابا ان 2 احمقوں کے بجائے اس عقل مند کا باپ ہوتا۔ اس نے فوری طور پر تسلیم کر لیا کہ یہ پیدل سوار خان اس کے مطلب کی آسامی تھے۔ راستے بھر وہ کوٹھی کے حسن و جمال کی تعریفیں کرتے ان کا اشتیاق بڑھاتا رہا۔ پیدل خان ان سب کی جان ہتھیلی پر رکھ کر ڈرائیونگ کر رہا تھا، اس لیے مرزا کی گفتگو کچھ اس طرح سے جاری تھی، خان صاحب اتنی شاندار کوٹھی ہے، یہ ذرا دائیں طرف دیکھ کر۔ پیدل خان نے دائیں طرف سے آنے والی بائک کے بجائے سڑک کے پار دیکھا۔ یہ تو دماغی امراض کا ہسپتال ہے۔ میں بائک والے کی بات کر رہا تھا، خیر جانے دیں۔ تو میں کہہ رہا تھا فرنیچر اتنا نفیس اور شاندار ہے کہ بس آپ دیکھیں تو ذرا آگے دیکھیں، مرزا چلایا۔ دونوں بھائیوں نے فٹ پاتھ پر جاتی لڑکیوں کی چال غور سے دیکھی۔ سڑک پر چلنے والے بڑے میاں نہ جانے کیسے بچ گئے۔ سوار خان نے تعریف کی، لڑکی تو اچھی ہے مرزا، تمہاری نظر کی داد دینی چاہیے۔ مرزا نے ایک بار پھر ٹھنڈی سانس لی اور بیان جاری رکھا، کوٹھی کا مالک ایک جدی پشتی رئیس ہے۔ آپ سوچ سکتے ہیں کہ اس کی پسند اور ذوق کیسا ہوگا۔ اگر آپ خود اس سے ملیں تو کہیں گے کتا، مرزا پھر چلایا۔ سوار خان چونکا، کوٹھی کا مالک کتا، ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ مرزا کا دل چاہا کہ انہیں بتائے کہ جب ان جیسے گدھے اس شاندار جیپ کے مالک ہو سکتے ہیں تو ایک کتا کسی کوٹھی کا مالک کیوں نہیں ہو سکتا۔ اس نے دل ہی دل میں انہیں بے نقط سناتے ہوئے منہ سے کہا، جناب میں اس کتے کی بات کر رہا تھا جو ابھی آپ کی گاڑی کے نیچے آتے آتے بچا ہے۔
تم کتے کی فکر مت کرو، ہمیں کوٹھی کے بارے میں بتاؤ۔ کوٹھی آ گئی ہے جناب۔ کوٹھی کا چوکیدار حسب سابق مونچھیں پھیلا کر ان سے ملا اور انہیں کوٹھی دکھانے اندر لے گیا۔ کوٹھی کی آرائش اور اشیاء دیکھ کر سوار اور پیدل خان دنگ رہ گئے۔ پیدل خان نے تو اندر ہی ضد شروع کر دی تھی کہ یہ کوٹھی انہیں ہر صورت لینی ہے۔ سوار خان البتہ کسی قدر ہوشیار تھا، اس نے اپنا اشتیاق ظاہر ہونے نہیں دیا، لیکن مرزا کا اندازہ تھا کہ اندر سے وہ بھی پیدل خان کی طرح مچل رہا تھا۔ باہر آتے آتے اس کا ضبط جواب دے گیا، ہم یہ کوٹھی لیں گے، اس کا ایڈوانس اور کرایہ بتاؤ۔ خان صاحب آرام سے دفتر میں بیٹھ کر بات ہوگی۔ مرزا نے چوکیدار کے سامنے اس قسم کی گفتگو مناسب نہیں سمجھی۔ گفتگو کرنے کے اشتیاق میں پیدل خان نے ایک بار پھر ان سب کی زندگیاں داؤ پر لگا کر ڈرائیونگ کی تھی۔ مرزا کا خون خشک ہوتا رہا۔ صحیح سلامت دفتر واپس پہنچنے پر اس نے خدا کا شکر ادا کیا۔ سوار خان اب پہلے سے بھی زیادہ بیتاب تھا۔ ہاں اب بولو، کتنا ایڈوانس ہے اور کتنا کرایہ؟ مرزا نے ان کے لیے چائے کا آرڈر دیا۔ چائے آنے کے بعد وہ انہیں باتوں میں بہلاتا رہا۔ چائے پی کر پھر انہوں نے کہا، خان صاحب۔ چائے پینے کے بعد اس نے کہا، خان صاحب آپ نے کوٹھی دیکھ لی ہے؟ اتنی شاندار کوٹھی، اور وہ بھی ایسے پوش علاقے میں، کسی بھی کرائے پر سستی ہے۔ اس کا کرایہ صرف 1,00,000 روپے ماہانہ ہے۔ 1,00,000 روپے؟ سوار خان مرے ہوئے انداز میں بولا، یہ زیادہ نہیں ہے؟ بالکل زیادہ نہیں ہے، اس نے اطمینان سے جواب دیا۔ اور ایڈوانس صرف 10,00,000 روپے، اور جتنے عرصے کے لیے بھی کوٹھی لیں کم سے کم 1 سال کا کرایہ پیشگی دینا ہوگا، یعنی 16,00,000 روپے۔ ہمیں کوٹھی صرف 6 مہینے کے لیے چاہیے، تو 16,00,000 دینا ہوں گے، اور 1,00,000 روپے میرا کمیشن ہوگا۔ تمہارا کمیشن 1,00,000 روپے کیوں؟ کیونکہ جو شخص کسی کی جائیداد کرائے پر دلواتا ہے اور ایک مہینے کے کرائے کے برابر کی رقم اس کا کمیشن ہوتی ہے۔ بھائی بات کر لو۔ پیدل خان نے سوار خان کے کان میں بآواز بلند سرگوشی کی، مجھے کوٹھی اچھی لگی ہے۔ اچھی کے بچے، ہمارے پاس اتنی رقم کہاں ہے؟ مرزا کا دل ڈوبنے لگا۔ یہ بھائی اتنے رئیس نہیں تھے جتنا کہ وہ سمجھ رہا تھا۔ بہرحال اس نے ہمت نہیں ہاری۔ یہ بتائیں کہ آپ کے پاس کتنی رقم ہے؟ ابھی ہمارے پاس صرف 5,00,000 ہے۔ صرف 5,00,000؟ مرزا کو مایوسی ہوئی تھی۔ اعظم علی شاید نہ مانے۔ اگر تم کوشش کرو تو شاید مان جائے۔ باقی رقم بابا آ کر دے گا، ابھی وہ فصل کا سودا کر رہا ہے۔ پیدل خان نے لقمہ دیا۔ ایسا کریں آپ کل آ جائیں، میں شاہ صاحب سے بات کروں گا۔ چائے پی کر سوار خان اور پیدل خان رخصت ہو گئے۔ ان کے جاتی مرزا نے شاہ صاحب کے موبائل پر کال کی اور انہیں ان خان بھائیوں کے بارے میں بتایا۔ انہوں نے مایوسی سے کہا، صرف 5,00,000 لے کر ہم اپنی عالیشان کوٹھی ان لوگوں کے حوالے کر دیں؟ 5,00,000 سے زیادہ کا تو اس میں فرنیچر ہے۔ آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں، لیکن یہ بھی خاندانی لوگ ہیں۔ بلند خان اپنے قبیلے کے سردار ہیں اور حیثیت میں کسی طرح بھی کم نہیں ہیں۔ باقی کے 11,00,000 وہ کب دیں گے؟ جیسے ہی سردار کراچی آئے اور کوٹھی میں رہائش اختیار کی، آپ کو باقی رقم بھی مل جائے گی۔ ہمیں منظور ہے، لیکن تمہارا کمیشن اس وقت ملے گا جب باقی 11,00,000 ہمیں ملیں گے۔ مجھے اس کی فکر نہیں ہے، مرزا نے بادل نخواستہ خوش دلی سے کہا۔ ایک ایگریمنٹ تیار کر لو اور ان سے کہو کہ پرسوں تک رقم لے کر آئیں۔ کل ہم نہیں آ سکیں گے کیونکہ ایک تقریب میں جانا ہے۔ اعظم شاہ نے کہہ کر موبائل بند کر دیا۔ مرزا کی باتیں کھل گئیں۔ اس نے فوری طور پر سرکس برادران کو فون کر کے خوشخبری سنائی کہ اعظم علی شاہ انہیں اپنی کوٹھی کرائے پر دینے کے لیے تیار ہے۔ اس نے ان سے کہا، میں کل ایگریمنٹ تیار کر لوں گا، آپ پرسوں صبح 5,00,000 روپے لے کر آئیں، لیکن کیش ہونے چاہیے۔ ہم آ جائیں گے، اس نے مرزا کو یقین دہانی کرائی۔ قصہ مختصر، اگلے روز سوار خان اور پیدل خان آ کر اعظم علی شاہ کو 5,00,000 دے گئے اور باقی کے 11,00,000 پہلی تاریخ کو دینے کا وعدہ کیا جب وہ کوٹھی میں آ جاتے۔ سرکس برادران نے مرزا سے وعدہ کیا تھا کہ اس کے کمیشن کی رقم بھی وہ اپنے ابا جان کے آنے پر دیں گے۔ مسئلہ اس وقت پیدا ہوا جب وہ پہلی تاریخ کو
مرزا کا کمیشن دینے کے بجائے اس کی جان لینے آ گئے۔ سوار خان نے اندر آتی اچھل کر مرزا کی گردن دبا لی اور اس کی ولدیت میں ایک ناپاک جانور کا اضافہ کرتے ہوئے دریافت کیا، وہ خبیث کا بچہ کہاں ہے؟ کون؟ وہی جو خود کو اعظم علی شاہ کہتا ہے، جس نے ہم سے 5 لاکھ روپے لیے تھے۔ وہ پی سی میں ٹھہرا ہے اور اس کا پتہ معلوم کرنے کا یہ کون سا طریقہ ہے؟ یہی طریقہ صحیح ہے۔ وہ خبیث جس کوٹھی کی ہم سے 5 لاکھ لے گیا ہے، وہ اس کی ہرگز نہیں ہے۔ مرزا دنگ رہ گیا۔ اس کی نہیں ہے تو پھر کس کی ہے؟ تمہارے باپ کی۔ جب ہم نے اپنا سامان لے جانے کی کوشش کی تو چوکیدار نے اندر جانے نہیں دیا۔ چوکیدار بھی وہ نہیں تھا۔ جب ہم نے شور کیا تو اندر سے ایک کارٹون نکل آیا۔ اس نے کہا کہ اس کوٹھی کا مالک وہ ہے، لہٰذا کوئی حرامزادہ کسی اور حرامزادے کو اسے کرائے پر کیسے دے سکتا ہے؟ سنا تم نے؟ سوار خان نے ایک بار پھر مرزا کی گردن دبوچ لی۔ ہمارے ساتھ فراڈ ہوا ہے اور اس میں تم برابر کے شریک ہو۔ اگر ہمارے 5 لاکھ نہیں ملے تو تمہارے 5 لاکھ ٹکڑے کر دیں گے۔ پیدر خان نے ایک چاقو نکال کر اس سے سیب کے 2 ٹکڑے کر کے عملی طور پر بتایا کہ وہ مرزا کے ٹکڑے کیسے کریں گے۔ نہ صرف مرزا کو دھمکایا بلکہ اسے زود و کوب کر کے 1 ہفتے کی مہلت دی کہ 5 لاکھ روپے کا انتظام کرے، ورنہ 5 لاکھ ٹکڑے کروانے کے لیے تیار ہو جائے۔ اتفاق سے جس روز میں اس کے دفتر پہنچا وہ مہلت کا آخری دن تھا اور سرکس برادران حسب وعدہ مرزا کے 5 لاکھ ٹکڑے کرنے آ گئے تھے۔ مرزا کی خوش قسمتی کہ میں نے اسے ان کے ہاتھوں مرنے سے بچا لیا۔ وہ بے حد خطرناک لوگ ہیں۔ مرزا نے کوئی 1 لیٹر چائے اپنے اندر اڈیل کر رو دینے کے انداز میں کہا، میں جب ان کے ہتھے چڑھا وہ مجھے مار ڈالیں گے، بالکل فوت کر دیں گے۔ انشاءاللہ، میرا مطلب ہے اگر اللہ نے چاہا تو۔ اس نے نہیں چاہا تو تم فوت نہیں ہوگے۔ وہ خبیث بڈھا مجھے چریا بنا کر چلا گیا، اب میں اسے کہاں تلاش کروں؟ وہ اب تمہیں نہیں ملے گا، کم سے کم اس حلیے میں نہیں ملے گا۔ وہ بھی اپنی لائن کا کوئی پرانا پاپی ہے، اس وقت کسی اور شہر میں مزے کر رہا ہوگا اور میری جان خطرے میں ہے۔ کمیشن کیا ملتا، موت کی دھمکیاں ملی ہیں اور دھکے بھی خوب کھائے ہیں۔ میں اس کی بچت کی کوئی تدبیر سوچ رہا تھا، لیکن اس سے پہلے اس سے صاف بات کر لینا چاہتا تھا۔ دیکھ بے مرزا، ان سے بچا لینا کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن تجھے میرا ایک کام کرنا پڑے گا۔ 1000 کام کروں گا۔ مرزا تمہیں ایک کوٹھی بکوانی ہے، اور ہاں، کام ہو جانے کے بعد مکر مت جانا۔ میں کیوں مکروں گا؟ میرا تو کام ہی یہی ہے۔ مرزا تمہیں یہ کام بنا کمیشن کے کرنا ہوگا۔ مرزا کا چہرہ لٹک گیا۔ بغیر کمیشن کے؟ مگر کیسے؟ میرا مطلب ہے کہ میں نے پہلے کبھی کوئی کام کمیشن کے بغیر نہیں کیا ہے۔ میں نے بھی کوئی کام معاوضے کے بغیر نہیں کیا ہے۔ میں نے اسے آگاہ کیا، کیا میں صورت سے تجھے کچھ نظر آتا ہوں جو بلا معاوضہ تجھے ان بلاؤں سے بچاؤں؟ میں تیرے لیے بلا معاوضہ جان داؤ پر لگا رہا ہوں اور تو ایک کوٹھی بنا کمیشن کے نہیں بکوا سکتا۔ اچھا، میں تجھ سے کوئی کمیشن نہیں لوں گا۔ تب پہلے تو کوٹھی بکوا، پھر میں تجھے ان سرکس برادران سے نجات دلاؤں گا۔ وہ کیسے؟ میں تو دفتر بھی نہیں جا سکتا، کوٹھی کیسے بکواؤں؟ دیکھ مرزا، میرے ساتھ چال چلنے کی کوشش نہ کر، ورنہ تیرے ساتھ برا ہوگا۔ یہ کام تو دفتر کے بغیر بھی کر سکتا ہے۔ اچھا، میں کوشش کروں گا۔ چل، پہلے میں تجھے وہ بھوت بنگلہ دکھا دوں جسے تو نے بکوانا ہے 1 مہینے کے اندر۔ 1 مہینے میں کیوں؟ 1 مہینے میں بکوانے کی صورت میں تیرے کمیشن کا 1/4 میں اپنی طرف سے تجھے نظر کروں گا۔ مجھے منظور ہے۔ میں نے اسے لے جا کر جمی کی کوٹھی دکھائی۔ وہ متفکر نظر آنے لگا۔ اس بھوت بنگلے کو کون خریدے گا؟ میں نے اس سے اتفاق کیا، اس میں سچ مچ آسیب ہے۔ آسیب؟ مرزا اچھل پڑا۔ مجھے پہلے کیوں نہیں بتایا؟ وہ بھاگتا ہوا لان میں آ گیا۔ کیا بات ہے؟ کیا تم پر بھی کوئی جن سوار ہو گیا؟ مجھے بھوتوں سے ڈر لگتا ہے، میں اسے نہیں بکوا سکتا۔ حالانکہ تجھے سرکس برادران سے ڈرنا چاہیے جو تجھے سچ مچ فوت کرنے کے در پہ ہیں، اور تو ان دیکھے بھوتوں سے ڈر رہا ہے۔ چل، میں کوشش کرتا ہوں۔ پھر بھی اسے کون خریدے گا؟ یہ مجھے نہیں پتا۔ میں نے تجھے بتا دیا ہے کہ سرکس برادران سے بچنا ہے تو یہ کام کرنا ہی پڑے گا۔ آگے تیری مرضی۔ لیکن تب تک میں رہوں گا کہاں؟
اس نے فریاد کی۔ وہ دونوں میرے دفتر کے ساتھ گھر سے بھی واقف ہیں۔ میں تیرا یہ مسئلہ حل کر دیتا ہوں، تو اس کوٹھی میں رہ سکتا ہے۔ اس کوٹھی میں مرزا کی جان نکل گئی۔ ہرگز نہیں۔ سوچ لے، سرکس برادران تجھے سارے شہر میں تلاش کر سکتے ہیں سوائے اس جگہ کے۔ مرزا کو یہ بات لگی، لیکن وہ بھوت، میں نے کہکا لگایا۔ اب میں مذاق کر رہا تھا۔ آج کل اصلی جن بھوت ملتے کہاں ہیں؟ میں اپنا سامان لے آؤں گا، اس نے خوش ہو کر کہا۔ ایسی غلطی بھی نہ کرنا، سرکس برادران تیری طاق میں ہوں گے۔ اگر تو نے گھر کا رخ بھی کیا تو مارا جائے گا۔ چلو، تب تک میں گزارا کر لوں گا، لیکن اس کوٹھی کے مالک سے کہو اگر اس کی اچھی قیمت حاصل کرنا چاہتا ہے تو اس کی حالت درست کرائے۔ موجودہ صورت میں تو اونی پونی قیمت ملے گی۔ یہی تو مصیبت ہے۔ اس کوٹھی کا مالک شہر کا سب سے بڑا کنجوس ہے۔ تم جمی کی بات کر رہے ہو؟ تجھے کیسے پتہ چلا؟ اس شہر میں سب سے بڑا کنجوس جمی ہی ہو سکتا ہے، اس نے آہ بھر کر کہا۔ میں نے 2 بار اس کے لیے کام کیا اور کمیشن 1 بار بھی نہیں ملا۔ یہی حال اپنا ہے۔ میں تو شاید 200 بار اس کے لیے کام کر چکا ہوں، لیکن معاوضہ بس اتنا ہی ملتا ہے کہ زکوٰۃ نکل جاتی ہے جمی کی۔ تو جمی کے کام کے لیے کیوں مرا جا رہا ہے؟ بات یہ ہے کہ مجھ سے اس کا ایک نقصان ہو گیا تھا، تو کفارے کے طور پر میں اس کے لیے یہ کام کر رہا ہوں۔ ایک شرط ہے، تجھے بھی میرے ساتھ رہنا ہوگا۔ ہرگز نہیں۔ کیوں؟ ڈر گئے؟ ہاں، اپنی اماں سے۔ دیکھ، میں نے گھر سے باہر رات گزاری نہ تو پھر میری اماں مجھے آگ کر دیں گی اور میری شادی نہیں ہو سکے گی۔ تیری سوئی ابھی تک اسی پڑوسن کی لڑکی پر اٹکی ہوئی ہے۔ اگر اٹکی ہے تو تجھے کیا؟ یہ بتا کہ اس کوٹھی میں رہنا چاہتا ہے یا نہیں؟ مجبوری ہے، اب جاؤں بھی تو کہاں جاؤں؟ تو فکر نہ کر، اس میں اگر کوئی بھوت ہے بھی تو تجھے کچھ نہیں کہے گا۔ وہ یہاں صرف مستقل بسنے والوں کو تنگ کرتا ہے۔ یعنی کوئی بھوت ہے؟ میں نے سنا ہے۔ میں نے سر کھجایا۔ آخری 2-3 مکینوں کو بڑے عبرتناک حالات میں یہاں سے نکلنا پڑا تھا۔ کہیں ان میں میرا نام بھی نہ آ جائے۔ یہ بتا کہ کوئی فوت تو نہیں ہوا؟ اس کے بارے میں مجھے کچھ نہیں پتا، میں نے جھوٹ بولتے ہوئے کہا۔ اگر میں اسے اس کوٹھی میں ہونے والے مرحومین کے بارے میں بتا دیتا تو وہ ایک لمحے کو بھی یہاں رکنے کے لیے تیار نہیں ہوتا۔ اگلے روز میں کوٹھی گیا تو مرزا کو زندہ سلامت پا کر سکون کا سانس لیا۔ وہ کچھ متفکر ضرور تھا، لیکن سرکس برادران کے بارے میں اس نے مجھ سے کہا، دیکھ یار جلیل، اس طرح تو میں کچھ نہیں کر سکوں گا۔ جب تک تو میری جان ان سے نہیں چھڑاتا میں باہر نکلوں گا، تبھی تو اس کوٹھی کو بکوا سکوں گا۔ میں وعدہ کرتا ہوں کہ اگر تو نے سرکس برادران سے مجھے بچا لیا تو میں یہ کوٹھی بکوانے کے لیے جان لڑا دوں گا۔ اس کی بات قابل غور تھی۔ ٹھیک ہے، لیکن تیرے مسئلے کا حل نکالنے میں 2-3 دن لگیں گے۔ کوئی بات نہیں، اس نے فراخ دلی سے کہا تو میں اسے گھور کر رہ گیا۔ مرزا نے ایک کمرہ صاف کر کے اسے اپنی رہائش کے قابل بنا لیا تھا۔ اس میں فرنیچر پہلے سے پڑا ہوا تھا اور کوٹھی میں پانی اور بجلی کے کنیکشن تھے۔ البتہ گیس کا کنیکشن کام نہیں کر رہا تھا۔ مرزا کو اس کی ضرورت بھی نہیں تھی۔ اسے چائے بنانا نہیں آتی تھی اور انڈا ابالنا اس کے لیے دنیا کا دشوار ترین کام تھا۔ مرزا کے مسئلے کا حل آسان نہیں تھا۔ بے شک سوار خان اور پیدل خان عرصے سے کراچی میں رہتے آ رہے تھے، مگر تھے وہ قبائلی۔ اپنے دشمن اور دھوکہ دینے والوں کو معاف کرنا ان کی روایات میں شامل نہیں تھا۔ عین ممکن تھا کہ مرزا ان کے ہاتھ آ جاتا تو وہ 302 کا کیس بنا کر ہی دم لیتے۔ ان سے مرزا کو بچانا اور مستقبل میں بھی ان کے شر سے محفوظ رکھنا خاصا دشوار بلکہ ناممکن نظر آنے والا کام تھا۔ اسی چکر میں 2-3 دن ایسے ہی گزر گئے۔ دوسری طرف مرزا مزے کر رہا تھا بلکہ چھٹیاں منا رہا تھا۔ ٹھاٹھ سے اتنی بڑی کوٹھی میں اکیلا رہ رہا تھا۔ کھانا قریبی ہوٹل سے کھا آتا اور سارا دن لیٹا رسالے پڑھتا رہتا جو اسے کوٹھی کے اسٹور روم سے مل گئے تھے۔ اس دن میں مرزا سے مل کر واپس جا رہا تھا۔ راستے میں نظر آنے والے ایک چائے خانے میں رک گیا جہاں لوگ بے حد ذوق و شوق سے کوئی 3rd کلاس قسم کی بھارتی پکچر دیکھ رہے تھے۔ چائے کی وجہ سے میں بھی کچھ دیر اسے برداشت کرتا رہا۔ فلم میں مار دھاڑ کا سین چل رہا تھا۔ اسے دیکھتے ہوئے مرزا کے مسئلے کا حل اچانک ہی میرے ذہن میں نازل ہوا تھا۔ میں اچھل پڑا اور چائے جلدی سے ختم کر کے واپس مرزا کے پاس لوٹ آیا۔ مجھے دیکھ کر وہ تشویش میں مبتلا ہو گیا تھا۔ خیریت تو ہے؟
کیا سرکس برادران نظر آ گئے؟ نہیں، ان سے چھٹکارے کی ترکیب ذہن میں آئی ہے۔ میں نے جوش و خروش سے اسے آگاہ کیا۔ ڈرامہ کرنا پڑے گا۔ پہلے یہ بتا کہ ترکیب کیا ہے۔ جب میں نے اسے ترکیب سے آگاہ کیا تو اس کا خون خشک ہو گیا۔ خون اور چاقو؟ ہرگز نہیں، یہ مجھ سے نہیں ہو سکے گا۔ دیکھ، اس صورت میں تجھے ہمیشہ کے لیے ان سے نجات مل جائے گی، کیونکہ وہ یہاں ہوں گے ہی نہیں۔ میں نہیں کر سکتا۔ تب ان کے 5 لاکھ روپے واپس کر دے۔ ساری عمر کا کھایا کمیشن ایک ہی دفعہ میں نکل جائے گا۔ میرے پاس اتنی رقم ہوتی تو میں یہاں بیٹھا ہوتا۔ اس نے سرد آہ بھری۔ مرزا ہرگز تیار نہیں تھا، لیکن میں بھی جلیل الزماں ہوں۔ اس کے پیچھے پڑا رہا اور آخر اسے تیار کر کے دم لیا۔ اس نے گھبرائے ہوئے انداز میں کہا، دیکھ لے جلیل، کوئی گڑبڑ نہ ہو جائے۔ کوئی گڑبڑ نہیں ہوگی، بشرط یہ کہ تو نے میرے کہنے پر پوری طرح عمل کیا۔ ایسا نہ ہو میں سچ مچ انتقال کر جاؤں۔ میں نے اب تک تجھے اتنا غیرت مند نہیں پایا، میں نے پورے خلوص سے کہا۔ آج کے لیے بس اتنا ہی، اب میں لیتی ہوں آپ سے اجازت۔ جہاں رہیں خوش رہیں، شاد و آباد رہیں، ہنستے مسکراتے رہیں، اور اگر یہ کہانی یا میرا انداز پسند آئے تو اس چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیں، ویڈیو کو لائک کیجئے، شیئر کیجئے اور اچھا سا کومنٹ کیجئے۔ اللہ حافظ، اللہ نگہبان۔